بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد۔ عزیز طلباء کرام، سورہ سبا کی آیت نمبر 4 سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیجزی الذین، تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک یہی ہیں وہ لوگ، لہم مغفرۃ جن کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے، ورزق کریم اور ان کے لیے رزق کریم ہے، بہترین رزق ہے، والذین سعوا فی آیاتنا اور جنہوں نے دوڑ بھاگ کی ہماری آیات کے بارے میں، معاجزین ان کو نیچا دکھانے کے لیے، اولئک لہم یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم بدترین اور دردناک قسم کا، وَيَرَى الَّذِينَ اور جانتے ہیں وہ لوگ، اوتوا العلم جنہیں علم عطا کیا گیا، الذی انزل الیک من ربک کہ جو بھی نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، هو الحق وہی برحق ہے، وہ سراسر حق ہے، ویہدی الی صراط العزیز الحمید اور رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو غالب اور تمام خوبیوں کے مالک کا ہے۔ وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا، هل ندلکم کیا ہم تمہیں بتائیں، علی رجل ایک ایسے شخص کے بارے میں، ینبئکم جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق کہ جب تمہارا جسم ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو جائے گا، انکم لفی خلق جدید تو بلا شبہ تم پھر پیدا کیے جاؤ گے نئے سرے سے، افترا علی اللہ کذبا کیا گھڑ رہا ہے یہ اللہ پر جھوٹ، ام بہ جنہ یا یہ شخص دیوانہ ہے، بل الذین لا یؤمنون بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت پر، فی العذاب وہ عذاب میں ہے، والضلال البعید اور دور کی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ان آیات کی بابت جلالین کی عبارت آج کی اس ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، لیجزی الذین یہاں سے آگے نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے، انجام بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ماننے اور نہ ماننے والے دونوں فریقوں کا، لیجزی تاکہ بدلہ دے، فیہا ای فی الساعتی قیامت والے دن میں، یہاں فیہا یہ کلمہ محذوف نکال کر صاحب جلالین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لیجزیہ یہ جار مجرور ما قبل میں جو آیت کے اندر کلمہ گزرا ہے لیأتینکم اس سے متعلق ہوگا، اے قل بلا وربی لیأتینکم کہ وہ دن ضرور تم پر آئے گا تاکہ اللہ بدلہ دے اس دن کے اندر، الذین آمنوا لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے مغفرت بخشش ہے، معافی ہے، ورزق کریم اور بہترین رزق ہے، حسن فی الجنتی کریم ان کی تعریف آگے ذکر کی، حسن اور یہ جنت کے اندر ملنے والا ہے۔ دوسرا فریق ہے والذین سعوا اور جن لوگوں نے بھاگ دوڑ کی، فی آیاتنا ہماری آیات کے بارے میں۔ صاحب جلالین نے ان دونوں کلمات کے درمیان ایک کلمہ مقدر مانا ہے ابطال، فی ابطال آیاتنا جو ہماری آیات کو باطل قرار دینے میں، نیچا دکھانے میں کوششیں کرتے ہیں۔ آیات سے کیا مراد ہے؟ القرآن، قرآن کی آیات، ایک ایک آیت یعنی وہ اس کے اندر داخل ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء کو معجزے دکھائے جاتے ہیں وہ بھی آیت کہلاتی ہیں، تو ان کو بھی نیچا دکھانے والے وہ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ معاجزین وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وفی قراءۃ ہونا وفی ما یأتی معاجزین فرماتے ہیں ایک قراءت کے مطابق یہاں پر اور جو آگے آ رہا ہے وہاں معاجزین ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں، میں نے سابقہ کچھ ویڈیوز میں بھی یہ بات کی تھی کہ صاحب جلالین نے اپنی تفسیر کے اندر جو قرآن پاک کی آیات ذکر کی ہیں، بعض مقامات ایسے ہیں جس میں قراءت حفص جو کہ ہمارے ملکوں میں شائع ہے اس کے مطابق نہیں ذکر کیا، بلکہ اس سے ہٹ کے کسی اور قراءت کو ذکر کیا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا ہے، لیکن اس کتاب کو چھاپنے والوں نے اس کلمہ کو تبدیل کر کے
جو عام شائع ہماری قرات ہے اس کے مطابق کر دیا، جس سے آگے عبارت ذرا سمجھنا مشکل ہوگا۔ اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ اوپر قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ بھی ہے معاجزین، اور نیچے ہے کہ ایک قرات کے اندر معاجزین ہے، تو پھر یہ یعنی دو کلمات کو ہی ایک قرات قرار دیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اصل میں صاحب جلالین نے یہاں پر آیت جو ذکر کی ہے اس میں معاجزین نہیں ہے، بلکہ معجزین یا پھر معجزین، چونکہ یہ دونوں قراتیں ہیں، معجزین اور معجزین، تو ان دونوں میں سے ایک کلمہ یہاں پر ذکر کیا ہے، اور آگے بتایا کہ یہاں پر ایک قرات وہ معاجزین بھی ہے، یعنی قرات حفص کے مطابق۔ معجزین یہ ابن کثیر اور ربی عمر رحمہم اللہ کی قرات ہے، اور معجزین یہ جمہور کی قرات ہے، جبکہ حفص کی قرات وہ ہے معاجزین۔ تو مجھے امید ہے آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، وفی ما یأتی معاجزین ای مقدرین عجزنا، مقدرین بمعنی معتقدین عجزنا، کہ ہمارے بارے میں ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ہم عاجز ہو جائیں گے۔ یہ تفسیر ہے معجزین کے اعتبار سے یا پھر معجزین کے اعتبار سے، اور جہاں تک معاجزین ہے اس کی آگے تفسیر یا تشریح ہے مسابقین لنا فیفوتوننا، او مسابقین لنا فیفوتوننا، یا پھر وہ یہ اعتقاد کرتے ہیں کہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے اور ہم سے وہ چھوٹ جائیں گے۔ لِظَنِّهِمْ اللہ بعث ولا عقاب، اس لیے کہ ان کا گمان یہ ہے کہ نہ دوبارہ اٹھنا ہے مر کر اور نہ ہی کوئی سزا ہونی ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، من رجز دردناک قسم کا، سیء العذاب ایک برا عذاب ہے، علیم دردناک ہے، علیم بمعنی مؤلم ہے، دردناک قسم کا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اب کلمہ علیم کے اندر بھی دو قراتیں ہیں، اس کی وضاحت دیکھیے۔ فرماتے ہیں علیم من بالجر اس کو پڑھا جائے گا، تو بالجر کے ساتھ جب اس کو پڑھیں گے، یہ قرات ہے حفص کے علاوہ باقی جو قراء ہیں ان کی، اور والرفعی اور رفع کے ساتھ بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا عذاب من رجز علیم۔ تو اگر اس کو جر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ صفت لرجز، یہ رجز کی صفت بن جائے گی، عذاب من رجز علیم، اور اگر اس کو ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر یہ صفت ہوگی عذاب کی، چونکہ عذاب وہ بھی مرفوع ہے، اولئک لہم عذاب من رجز، اور علیم یہ اس کی صفت ثانیہ بن جائے گی۔ یہ ان دونوں فریقین کا نتیجہ ذکر ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے وَيَرَا، یرا بمعنی فرماتے یعلم، اور وہ جانتے ہیں، کون؟ الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، مؤمن اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے، کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ واصحابہ، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے باقی ساتھی یا ان جیسے دیگر جو اہل کتاب تھے وہ ایمان لائے۔ صاحب جلالین نے یہاں پر اوت العلم کو جو ذکر کیا ہے اس میں صرف یہود کو بطور مثال ذکر کیا ہے، حالانکہ یہ کلمہ عام ہے، اس کے اندر نصرانی بھی داخل ہیں، جیسے نجاشی ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے اور نصارہ میں سے تھے، تو اوت العلم یہ کلمہ عام ہوگا، صرف یہودیوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہوگا۔ الذی انزل، کیا جانتے ہیں کہ جو نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، یہ تمام تر جو کلمہ ہے یہ پہلا مفعول بن جائے گا، ای القرآن، نازل ہونے والی چیز سے مراد، نازل ہونے والی وحی سے مراد قرآن ہے، کہ جو قرآن آپ پر نازل ہوا وہ اس کو جانتے ہیں۔ دوسرا اس کا مفعول ہے ہوا فصل، فرماتے ہیں ہوا یہ جو ضمیر ہے، ظاہراً یہ ضمیر نظر آتی ہے، حالانکہ یہ اس میں ضمیر نہیں کہلاتی، اور اس کا اعراب کے اندر کوئی اثر بھی نہیں ہوتا، لا محل لہ من الاعراب، کلمات کے درمیان فصل قائم کرنے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے۔ الحق، کہ وہ حق ہے، یہ مفعول ثانی ہے، یعنی الذی انزل الیک من ربک یہ مفعول اول ہے، اور الحق یہ مفعول ثانی ہے، اور دونوں کے درمیان کلمہ ہوا یہ فصل کے لیے آیا ہے۔ ویہدی، اور وہ راہ دکھاتا ہے یا پھر رہنمائی کرتا ہے، الی صراط راستے کی طرف، جس کے آگے وضاحت طریق سے کی ہے، العزیزی ایسی ذات کا راستہ جو زبردست ہے، الحمید قابل تعریف ہے، ای اللہ، الی صراط اللہ ذی العزت المحمودتی، اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو عزتوں والا ہے، قابل تعریف ہے، جو طاقت اور غلبے والا ہے۔ اس کے بعد کافروں کی طرف سے جو قیامت کا استہزاء یا استبعاد تھا اس کا ذکر ہے۔
وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے انکار کیا، قال بعضهم على جهة التعجب، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا تعجب کرتے ہوئے، لبعض کچھ سے، یعنی ایک دوسرے سے تعجب کے طور پر کہنے لگے یا استہزاء کے طور پر کہنے لگے، هل ندلکم، کیا ہم تمہیں نہ بتائیں، خبر نہ دے، علی رجل، ایک ایسے شخص کے بارے میں، اور رجل سے مراد یہاں پر فرماتے ہیں ہوا محمد، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یونبئکم، وہ تمہیں بتائے گا، یونبئکم بمعنی یخبرکم، وہ تمہیں خبر دے گا، انکم، کہ تم سب، چونکہ کچھ کلمات یہاں محذوف ہیں ان کی وضاحت کی جا رہی ہے، اذا مزقتم، جب تمہیں ٹکڑے کر دیا جائے گا، فرمایا قطعتم، اس کا ترجمہ کیا ہے مزقتم کا کہ جب تمہیں ٹکڑے کر دیا جائے گا، کل ممزق، ٹکڑے ٹکڑے، یعنی بہت زیادہ، بمعنی تمزیق، ممزق یہاں مفعول کا صیغہ یہ مصدر کے معنی میں ہے، اور یہاں پر یہ اس میں مبالغہ کا معنی داخل کرنے کے لیے ہے کہ جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور منتشر کر دیا جائے گا، انکم، بے شک تم سب، لفی خلق جدید، ایک نئے سرے سے پیدا ہونے والے ہو، بننے والے ہو، افطرا، کیا اس نے جھوٹ بولا، بفتح الحمزۃ للاستفہام، یہاں پر چونکہ دو حمزہ تھے، افطرا، ایک افتعال کا حمزہ وصلی اور ایک حمزہ استفہام، تو جب حمزہ استفہام آ گیا تو حمزہ وصلی کی حاجت باقی نہ رہی تو اس کو محذوف کر دیا گیا، فرماتے ہیں بفتح الحمزۃ، یہ حمزہ پر جو فتحہ ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے، للاستفہام، کہ یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، واستغنی بها عن حمزۃ الوصل، اور اس کے ذریعے حمزہ وصلی سے استغنا حاصل ہوا، علی اللہ، اللہ پر، یعنی کذبا، جھوٹ باندھا ہے، فی ذالک، اس معاملے میں، ام بھی جنت، یا پھر ان کو کوئی جنون ہے، پاگل پنا ہے، جنون تخیل به ذالک، جنون ہے جس کی وجہ سے یہ خیالات ان کو آ رہے ہیں، ان کے ذہن میں تصور قائم ہو رہا ہے اور ایسی باتیں کر رہے ہیں، قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی ان لوگوں کے رد میں اور ان لوگوں کے اس غلط عمل پہ، بل الذین، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ، و آخرت پر ایمان نہیں لاتے، المشتملۃ علی البعث والحساب، یعنی ایسے آخرت جس کے اندر حساب کتاب ہوگا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، فی العذاب، و عذاب میں ہوں گے، فیہا، اس میں، یعنی فی الآخرۃ، آخرت میں، والضلال البعید، اور وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوں گے، من الحق فی الدنیا، یعنی دنیا کے اندر حق سے بہت دور گمراہی کے اندر پڑے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے آیت نمبر 8 تک پڑھ لیا، مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت اور شغف نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔